السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ایک پوسٹ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہودیوں کی جماعت ہے، ہمارے یہودی خاندان کے عمران خان یہودی کی، اور جس کی مدد بھارت سے نریندر مودی یہودی انکل کر رہے ہیں، اور جو بم دھماکوں میں پاکستان میں شامل اور ملوث ہیں، اور جو راج ناتھ ہے بھارتی وزیر دفاع، اور جو اور دوسرے دہشت گرد ہیں بھارت کے اور اسرائیل کے، جو پاکستان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آزاد کشمیر نعوذ باللہ الگ ہو جائے، تو نریندر مودی یہودی انکل بہت ذلیل رسوا ہو گئے ہو، اور کتنا ذلیل رسوا ہو گئے۔ بڑھاپے میں آ کے یہ حرکتیں کر رہے ہو، یہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ جتنی دولت اکٹھی کر چکے ہو اتنی دولت اپنے پاس لو اور بھارت سے نکل جاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ فلسطین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کا جو ریئیکشن ہوا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو عمران خان کی بیٹی، ناجائز بیٹی ٹریان نیازی کی شادی تو خود بنجمن نتنیاہو یہودی، جو کراچی کا لعنتی یہودی ہے، اس کے خاندان میں ہونی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بات، عمران خان یہودی کی تاریخ پیدائش جو بتائی گئی ہے اور جو حسن چٹھا سیاسی ڈیرہ والے انکل نے بتائی ہے، وہ 25 نومبر بتائی جا رہی ہے، لیکن عمران خان یہودی کی سالگرہ 5 اکتوبر کو منائی گئی ہے۔ تو حسن چٹھا انکل اور تمام سب لوگ یہ بات سن لیں کہ 25 جولائی میری تاریخ پیدائش ہے اور میرا برج اسد ہے، جبکہ عمران خان کا جو برج آ رہا ہے وہ جدی بھی آ رہا ہے اور قوس بھی آ رہا ہے، اور جو قوس میں ہے وہ تیر اور کمان بنا ہوا ہے، اور اب جدی دوسرا جو اکتوبر کو جو بنائی گئی 5 اکتوبر کو، تو اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بنا ہوا ہے، میں دوبارہ چیک کروں گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان یہودی کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سب حسن چٹھا، سیاسی ڈیرہ والے انکل، وقاص سولانا بھائی، گوہر بٹ انکل، زنیرہ ماہم سسٹر اور منیب فاروق اور جو دوسرے یوٹیوبر ہیں، یہ ان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور دوسرے میرے مسلمان بھائی اور پاکستانی بھائی یوٹیوبرز ہیں، حسن ہاشمی ہو گئے، یہ ان سب کی وجہ سے ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انکل اس 20 نکات سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ جو 20 نکات ہیں یہ تو اسرائیل کے حق میں جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ بنجمن نتنیاہو جیسے جو کراچی کا لعنتی یہودی ہے، تو اس جیسے کمینے اور بغیرت کے ہاتھوں میں پاک فوج کی جو سلامتی کا ایک ادارہ ہے پاکستان کا، اور جو یہ چاہ رہا ہے کہ فلسطین آزاد ہو جائے اور اسرائیل کے یہودی اور بنجمن نتنیاہو ہماری یہودی کمیونٹی کا لعنتی یہودی اسرائیل چھوڑ کے کہیں دفع ہو جائے یا اسے عالمی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو کہنا یہ تھا کہ بنجمن نتنیاہو یہودی انکل کو غور و فکر سے بات سن لیں کہ بہت وہ یہودیوں کو پوری دنیا میں گالیاں پڑوا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہودیوں پر حملے شروع ہو گئے، تو اس کے ذمہ دار بنجمن نتنیاہو یہودی انکل ہیں، جو کراچی میں تھے تو میرے مسلمان بھائیوں پر بھونک نہیں سکتے تھے، وہ اسرائیل جا کے بھونکے ہیں، اور یہی کام پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان یہودی بھی کر رہا ہے۔ یا جو بھی بندہ عمران خان کا یہ ایکس ٹویٹر کا اکاؤنٹ چلا رہا ہے، ٹویٹر کا نیا نام ایکس ہے، جو ایلن مسک کا ہے، تو اس سے بھی میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے تم عمران خان کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کروا رہے ہو، بے وقوف انسان، وہ پہلے ہی ذلیل و رسوا ہوا ہے، تم اسے اور مزید ذلیل و رسوا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، قادیانی مرزائیوں کو عقل دے کہ پاک فوج پر حملے، اور کشمیر میں، آزاد کشمیر مظفر آباد میں پاک فوج پر جو حملے، اور اسلام آباد کی پولیس پہ اور آزاد کشمیر کی پولیس پہ جو حملے کروائے گئے ہیں، اور یہ غلط حرکت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
बेंजामिन नेतन्याहू यहूदी अंकल को भी अकल दे, और नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल को भी अकल दे, और इमरान खान यहूदी को भी, और डॉक्टर यास्मीन राशिद यहूदन को भी, और शामा मुतशी यहूदी अंकल को भी, जो मुल्तान के यहूदी हैं, कि पाकिस्तान को सलामत रहने दो। बेशक पाकिस्तान दीन इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम हुआ है। जितने भी यहूदी कोशिश कर लें, शैतान के पुजारी, मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बिगाड़ेंगे तो अपना बिगाड़ेंगे। शक हो तो कुरान पाक तर्जुमा से पढ़ लो, कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है इस हवाले से, कि मोमिनों की जमात पर ये फतह नहीं पा सकते, बल्कि मोमिनों की जमात इन यहूदियों पे फतह पाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बेंजामिन नेतन्याहू यहूदी अंकल, और नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल, और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ यहूदी अंकल, आपसे दरख्वास्त है कि मज़ीद ज़लील और रुस्वा होने से बच जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़लील और रुस्वा होगे तो भारत में आप लोगों को और जूते पड़ेंगे। अभी पहले ही भारतीय रो रहे हैं 7-0 से 6-0 से। तो नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल, इंसान बन जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, बुढ़ापे में बहुत ज़लील रुस्वा हो रहे हो। और ये मैं बता दूं कि पेप्सी कोक के बारे में मैंने प्रूफ दिया था कि आमिर खान जो इंडिया का अदाकार है, सुपरस्टार, जिसका भाई फैसल खान कुरान पाक के आया थे, तो आमिर खान ने ये प्रूफ दिया था कि पेप्सी कोक में हार्पिक का तेज़ाब शामिल है, एसिड शामिल है, तेज़ाब। और बुशा बीबी और पिंकी पीरनी जो कहती है कि उसे हार्पिक का तेज़ाब पिलाया गया, तो वो हार्पिक का तेज़ाब नहीं था, वो बुशा बीबी, पिंकी पीरनी, अजुद्दीन पाक पतन की यहूदन ने पेप्सी या कोक पी थी, या गवर्नमेंट पी ली होगी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, कि बेंजामिन नेतन्याहू यहूदी अंकल और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ और दूसरे यहूदी पूरी दुनिया में ज़लील रुस्वा होंगे, और हो रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अक़ल दे कि दीन इस्लाम से दुश्मनी करने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और मैं इस वक्त कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और बहुत ठंड का माहौल हो रहा है, अल्लाह खैर करे। और चाय मैं पी नहीं सकता, क्योंकि चाय मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदेह बन चुकी है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की सलामती के लिए, और ये कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, तो इस हवाले से दुआ कीजिएगा। और मेरी सेहत के लिए भी कि अल्लाह ताला मेरा इलाज करवा दे किसी अच्छे डॉक्टर से, जो मुसलमान भी हों और पाकिस्तान के वफादार भी हों और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हों। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।